السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سورج کی سنہری کرنیں قاہرہ کے قدیم مینار پر چمک رہی تھی جب زارا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی والدہ کی آواز گھر کے نیچے سے آ رہی تھی، جسے ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ زارا نے اپنے بالوں کو سنوارا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر پہلے ہی زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اپنے کام پر جا رہے تھے اور دکانیں کھل رہی تھیں۔ زارا کو آج کچھ خاص محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا، جیسے کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہو۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ السلام علیکم امی، زارا نے اپنی والدہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو، اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ امی، آج مجھے کچھ اچھا ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد زارا اپنے کام پر چلی گئی۔ وہ قاہرہ کے مشہور مصری عجائب گھر میں گائیڈ کے طور پر کام کرتی تھی۔ اسے اپنا کام بہت پسند تھا، کیونکہ اسے اپنے ملک کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب وہ عجائب گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ آج ایک خاص گروپ آ رہا ہے۔ یہ کینیڈا سے آنے والی سیاحوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا۔ زارا نے اپنے آپ کو تیار کیا اور گروپ کا انتظار کرنے لگی۔ جلدی گروپ پہنچ گیا۔ زارا نے ان کا خیر مقدم کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو گروپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اور گہرے بھورے بال زارا کو کس طرح سے مسحور کر گئی۔ میرا نام مائیکل ہے، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خوش آمدید مائیکل، میں آپ کو ہمارے خوبصورت مصر کی تاریخ دکھانے کے لیے بےتاب ہوں۔ ٹور کے دوران زارا نے محسوس کیا کہ مائیکل اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زارا کو لگا جیسے وہ صرف مصر کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ اس میں بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ دن کے اختتام پر جب باقی گروپ چلا گیا، مائیکل زارا کے پاس ہی رک گیا۔ کہ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا۔ زارا نے سر ہلا کر اجازت دی کہ آپ مجھے قاہرہ کے کچھ مقامی مقامات دکھا سکتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اصل مصر کو جانوں، نہ کہ صرف سیاحوں والے مقامات کو۔ زارا کو یہ درخواست سن کر خوشی ہوئی۔ بالکل، میں آپ کو ہمارے شہر کے چھپے ہوئے خزانے دکھا سکتی ہوں۔ اگلے دن زارا اور مائیکل نے قاہرہ کی گلیوں کی سیر کی۔ زارا نے اسے پرانے شہر کے خوبصورت مقامات دکھائے جہاں وہ اپنے بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ انہوں نے مقامی کیفے میں چائے پی اور بازار میں گھومے۔ دن گزرتے گئے اور زارا اور مائیکل کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کی ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ زارا نے مائیکل کو عربی سکھانا شروع کر دی، جبکہ مائیکل نے اسے کینیڈا کے بارے میں بتایا۔ ایک شام جب وہ نیل دریا کے کنارے بیٹھے تھے، مائیکل نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زارا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں مائیکل، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں زارا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم مختلف دنیاؤں سے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے لیے بنی ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مائیکل، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن ہمارے درمیان بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ مائیکل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ان رکاوٹوں کو پار کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ساتھ ہوں تو۔ اگلے کچھ ہفتوں میں زارا اور مائیکل نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کریں گے اور کینیڈا جائیں گے، لیکن ہر سال مصر آئیں گے۔ زارا کے والدین کو پہلے یہ فیصلہ قبول کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے تو انہوں نے اپنی رضامندی دے دی۔ شادی کا دن آ گیا۔ زارا نے خوبصورت مصری لباس پہنا تھا، جبکہ
جبکہ مائیکل نے مصری اور مغربی طرز کا ملا جلا لباس پہنا تھا۔ تقریب قاہرہ کی ایک پرانی مسجد میں ہوئی، جہاں دونوں خاندانوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ شادی کے بعد زارا اور مائیکل کینیڈا چلے گئے۔ زارا کے لیے نئے ملک میں زندگی شروع کرنا آسان نہیں تھا، لیکن مائیکل کی محبت اور مدد نے اسے ہر مشکل سے نکلنے میں مدد کی۔ وقت گزرتا گیا اور زارا نے کینیڈا کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا۔ اس نے وہاں بھی ایک میوزیم میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں وہ لوگوں کو مصر کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں بتاتی۔ ہر سال وہ مصر جاتے اور اپنے خاندان سے ملتے۔ زارا کی والدہ ہمیشہ ان کے لیے مصری کھانے بناتی، اور مائیکل کو اب یہ کھانے بہت پسند آنے لگے تھے۔ ایک دن جب وہ قاہرہ میں تھے، زارا نے مائیکل کو ایک خوشخبری دی: مائیکل، ہم جلد ہی 3 ہو جائیں گے۔ مائیکل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، زارا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ دونوں ثقافتوں کو جانے اور سمجھے۔ مائیکل نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم اسے دونوں دنیاؤں کی خوبصورتی سکھائیں گے۔ 9 ماہ بعد زارا نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ انہوں نے اس کا نام نور رکھا، جس کا مطلب عربی میں روشنی ہوتا ہے۔ دونوں ثقافتوں کی خوبیاں سکھائیں۔ وہ اسے عربی اور انگریزی دونوں زبانیں سکھاتے اور اسے مصر اور کینیڈا کی کہانیاں سناتے۔ ہر سال جب وہ مصر جاتے، نور اپنے نانا نانی کے ساتھ وقت گزارتی اور اپنی مصری جڑوں سے جڑتی۔ وہ قاہرہ کی گلیوں میں گھومتی، جہاں اس کی ماں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ زارا اور مائیکل کی محبت کی کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے دکھایا کہ محبت کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے، چاہے وہ ثقافتی ہو یا جغرافیائی۔ اب جب زارا اور مائیکل اپنی زندگی کے سفر کو دیکھتے ہیں تو انہیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھا اور اپنایا، بلکہ اپنی بیٹی نور کے لیے ایک ایسی دنیا تخلیق کی جہاں وہ دونوں ثقافتوں کی خوبیوں سے مستفید ہو سکے۔ ایک شام جب نور 10 سال کی ہو گئی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے کینیڈین گھر کے باغیچے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، آپ کو کبھی مصر کی یاد نہیں آتی؟ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، مصر ہمیشہ میرے دل میں ہے، لیکن میں نے یہاں ایک نیا گھر بنایا ہے، تمہارے ابو کے ساتھ۔ میں دونوں جگہوں سے محبت کرتی ہوں۔ مائیکل نے زارا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں نے زارا کی وجہ سے مصر سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ ہماری زندگی 2 ثقافتوں کا خوبصورت ملاپ ہے۔ نور نے اپنے والدین کو پیار سے دیکھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے 2 وطن ملے ہیں۔ اس وقت زارا اور مائیکل نے محسوس کیا کہ ان کی محبت نے نہ صرف ان دونوں کو ہی نہیں، ان کی بیٹی کو بھی ایک منفرد نظریہ دیا۔ سالوں بعد جب نور بڑی ہو گئی، اس نے اپنے والدین کی طرف ثقافتوں کے درمیان پل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بین الاقوامی تعلقات میں تعلیم حاصل کی اور اقوام متحدہ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہوئی، جہاں وہ مختلف ممالک کے درمیان تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی۔ زارا اور مائیکل کو اپنی بیٹی پر بے حد فخر تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی محبت کی کہانی صرف ان تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے ایک نئی نسل کو متاثر کیا، جو دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ ایک دن جب زارا اور مائیکل بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے تھے اور سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ زارا نے مائیکل کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے، مصری عجائب گھر میں؟ مائیکل نے مسکرا کر جواب دیا، کیسے بھول سکتا ہوں، وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، تم نے میری دنیا بدل دی۔ زارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا،
اور تم نے میری۔ ہم نے ساتھ مل کر ایک ایسی زندگی بنائی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا اور بہت کچھ دیا تھا۔ اس شام جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ان کی محبت نے نہ صرف ان کی زندگیوں کو بدلا، بلکہ اس نے دنیا میں ایک چھوٹی سی لہر پیدا کی تھی۔ ان کی کہانی، ان کی بیٹی کی کامیابیاں اور ان کے ذریعے متاثر ہونے والے لوگوں کی زندگیاں، یہ سب ایک بڑی تصویر کا حصہ تھی۔ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں پہلے ستارے چمکنے لگے تھے۔ مائیکل، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری محبت نے دنیا کو تھوڑا سا بہتر بنا دیا؟ مائیکل نے اسے قریب کھینچ لیا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم نے دکھایا ہے کہ محبت کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے، اور یہ سیکھ کر ہم نے اپنی بیٹی کو دی ہے، جو اب اسے آگے پھیلا رہی ہے۔ اس رات جب وہ سونے گئے، ان کے دلوں میں سکون تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں فخر تھا۔ ان کی محبت کی کہانی ایک مثال بن گئی تھی۔ کوئی فیصلہ، کوئی ثقافتی فرق انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ اور یوں زارا اور مائیکل کی محبت کی کہانی، جو ایک مصری لڑکی اور کینیڈین سیاح کے ملاپ سے شروع ہوئی تھی، ایک ایسی داستان بن گئی جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت، احترام اور سمجھ کے ساتھ ہم سب ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔